لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله نبي 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ان ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعة، پہلوان طاقتور قوت والا شخص وہ نہیں ہے جو مد مقابل کو ہرا دے، مد مقابل کو گرا دے۔ پہلوان جو کشتی کرتے ہیں، دیکھیے ہوگی کشتی میں یہ ہے کہ ایک دوسرے کو گرانا ہے، فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو گرا دے، انما الشدید الذی، بلکہ حقیقی پہلوان تو وہ ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کر لے۔ فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو مد مقابل کو پچھاڑ دے، بلکہ حقیقی پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہو۔ تو ہم یہ کچھ احادیث مبارکہ مختلف عادات کی پڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں غصہ عام ہے، عدم برداشت عام ہے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، اور اس کی وجوہات بھی ہیں، ٹینشن ہے، بے روزگاری ہے، مسائل ہیں۔ سب سے بڑی مسئلہ تو دہشت گردی کا، اللہ معاف فرمائے۔ جب انسان کو جان کا ہی تحفظ نہیں ہوگا، ہر وقت یہ خدشہ لگا رہتا ہے، ابھی خدا نخواستہ بم دھماکہ نہ ہو جائے، خود کوئی حملہ نہ ہو جائے، کوئی مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، اور کیا بات کریں، نماز ہی محفوظ نہیں ہے تو باقی کیا رہ گیا۔ پھر چوری ہے، ڈکیتی ہے، تو یہ مسائل جو ہمارے زندگی میں ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے اندر عدم برداشت کا مادہ پیدا ہو گیا۔ ٹینشن میں ہر انسان رہتا ہے، اور جب ٹینشن میں رہے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ غصہ زیادہ آئے گا۔ آج ہمارے نوجوانوں کا خصوصاً یہ مسئلہ ہے، یہ جو خود کش حملے کرتے ہیں ہمارے نوجوان، یہ بھی تو مسلمان ہوتے ہیں، مسجد میں جا کے اپنے آپ کو پھاڑ لیا، اللہ معاف فرمائے۔ کیوں ہے یہ اتنے ناراضگی اور اتنا غصہ اس کو آ گیا کہ اس کو کوئی راستہ ہی نظر نہیں آیا، اس کو کوئی راستہ ہی نہیں پتہ چلا، یہ اللہ کی نافرمانی کے راستے پہ چلا گیا، اللہ معاف فرمائے۔ تو نوجوانوں کو خصوصاً سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ غصے کی حالت میں کوئی عمل نہیں کرنا ہے، غصے کی حالت کو کنٹرول کرنا ہے۔ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے، اگر آپ اس وقت کوئی کام کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں نقصان زیادہ ہو جائے اور فائدہ اس کا کچھ بھی نہ نکلے۔ اس لیے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی لڑتا ہے، بلکہ حقیقی پہلوان وہ ہے جس کو یہ معلوم ہے کہ میں غصے میں آ گیا ہوں، اور اب مجھے اپنے آپ کو کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جو اشتعال دلاتا ہے۔ ان حمید بن عبد الرحمن ان رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حمید بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ اوصینی، اے اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجئے، مجھے کوئی اچھی بات بتائیے، مجھے وصیت کیجئے۔ قال لا تغضب، فرمایا غصے میں مت آنا، فرمایا غصے میں مت آنا۔ بعض روایات میں دوبارہ اس نے کہا، آپ نے دوبارہ کہا لا تغضب، سے بارہ اس نے کہا، آپ نے تیسری مرتبہ پھر کہا لا تغضب، بار بار آپ نے ایک ہی جملہ اسے لوٹایا۔ قال ففکرت حین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قال، فرماتے ہیں محدث ہیں حمید بن عبد الرحمن، فرماتے ہیں میں نے بہت غور کیا ہے اس بات پر کہ بار بار ایک ہی جملہ کیوں فرمایا۔ جب بھی اس نے سوال کیا ایک ہی بات کی، غصے میں نہیں آنا، غصے میں نہیں آنا، غصے میں نہیں آنا۔ فرمایا میں نے اس جملے پر بہت غور کیا ہے، تدبر کیا ہے، سوچ اور بچار کی ہے کہ ایک ہی جملہ بار بار کیوں، تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں فَإِذَا الْغَضَبُ يَجْمَعُ الشَّرَّ كُلَّهُ، کہ ناراضگی، غصہ یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے،
بار بار جو آپ نے روکا ہے اس لیے کہ یہ ساری برائیوں کی جڑ یہ غصہ ہے. غصے میں آئے گا تو دوسرے کو گالی دے گا، غصے میں آئے گا دوسرے کے گریبان کو پکڑے گا، غصے میں آئے گا دوسرے کو نقصان دے گا، غصے میں آئے گا دوسرے کی اللہ معاف فرمائے دوسرے کی دل شکنی کرے گا، دوسرے کی عزت پر حملہ کرے گا. تو جتنی بھی برائیاں ہیں اخلاقی اور کردار کی برائیاں، ان سب برائیوں کی فرماتے ہیں محدث حمید بن عبد الرحمن، جتنا بھی میں نے غور کیا مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ غصہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. اس لیے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ایک ہی بات کی کہ غصے میں نہیں آؤ. کوئی دوسرا غصے میں آ جائے، تھپڑ کا بدلہ تو پھر تھپڑ ہے نا جی، یہ کہتے ہیں نا ہم تو، تھپڑ کا بدلہ تھپڑ ہے، گالی کا بدلہ گالی ہے، حملے کا بدلہ حملہ ہے. لیکن معاف کر دینا یہ سب چیزوں سے بڑا ہے. معاف کر دینا، غصے کا بدلہ غصہ نہیں ہے. اگر ایک آدمی آپ سے ناراض ہو گیا، ناراضگی میں کوئی بات کر رہا ہے، آپ بھی ناراض ہو جائیں، پھر تو معاملہ اور بھی بگڑ جائے گا. پھر کیا کرنا چاہیے؟ وہ اس حدیث میں ہے. ان عبداللہ ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ، ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس ومعه اصحابہ، ایک مجلس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی موجود تھے. اب دیکھیں مجلس میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں. وقع رجل بأبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فآذاہ، ایک شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر ناراض ہو گیا. مجلس میں ایک شخص سیدنا، اور ناراض بھی کس پہ ہوا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر پہ غصے میں آ گیا. ایک شخص، پیارے محبوب مجلس میں بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، ایک شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر ناراض ہو گیا. فآذاہ، انہیں تکلیف پہنچائی. تکلیف پہنچانے کا مطلب ہے سخت بات کہہ دی، اللہ معاف فرمائے کوئی ایسی بات کہہ دی جو نہیں کہنی چاہیے تھی. فآذاہ فصمت عنہ ابو بکر، جب اس نے سختی سے بات کرنا شروع کی، تکلیف پہنچانا شروع کی، سیدنا صدیق اکبر خاموش رہے، کچھ جواب نہیں دیا. ثم آذاہ الثانیۃ، پھر اس نے دوسری بری بات کہہ دی، پھر اس نے دوسری تکلیف پہنچائی. فصمت عنہ ابو بکر، ابو بکر صدیق پھر بھی خاموش رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ثم آذاہ الثالثہ، تیسری مرتبہ پھر اس نے بری بات کہہ دی. غصے میں ہے نا، غصے میں تو انسان کچھ بھی کہتا رہتا ہے. ایک دفعہ غصے میں بری بات کہی، صدیق اکبر خاموش رہے، دوسری دفعہ بری بات کی، پھر خاموش رہے، تیسری مرتبہ پھر اس نے بری بات کی. بعض روایات میں آتا ہے صدیق اکبر خاموش رہے اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے. جب بھی وہ بری بات کرتا صدیق اکبر خاموش رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے. تیسری مرتبہ جب یہ واقعہ ہوا، فانتصر ابو بکر فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری مرتبہ جب یہ ہوا تو ابو بکر صدیق نے بھی اپنی مدد کی. مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جواب میں کوئی بات کہہ دی. تیسری مرتبہ جب اس نے ایسے کام کیا تو صدیق اکبر نے اسے جواب دے دیا، سخت جواب دیا. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کر تشریف لے گئے. اب جب صدیق اکبر نے دیکھا کہ میں نے جواب دیا ہے تو پیارے محبوب مجلس سے اٹھ گئے، تو آپ کو احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے ناراض ہو گئے، پیچھے پیچھے آئے. فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اوجدت علی یا رسول اللہ، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے ناراض ہو گئے. صدیق اکبر نے آ کر پوچھا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے ناراض ہو گئے کہ جب میں نے جواب دیا تو آپ اٹھ گئے؟ بعض روایات میں آتا ہے فرمایا جب وہ مجھے کہہ رہا تھا تو آپ مسکرا رہے تھے اور میں نے ایک بات کی تو آپ وہاں سے چل دیا اور مجھ سے ناراض ہو گئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے محبوب نے جواب میں ارشاد فرمایا، نزل ملک من السماء یکذبہ بما قال لک، فرمایا اے ابو بکر جب وہ تجھے گالیاں دے رہا تھا، تجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، آسمان سے ایک فرشتہ اللہ نے نازل کیا تھا، یکذبہ بما قال لک، جو اس کی تکذیب کر رہا تھا جو تیرے بارے میں کہہ رہا تھا. جب وہ تجھے کچھ کہہ رہا تھا
فرشتہ اسے جواب دے رہا تھا، صدیق اکبر تو اس طرح نہیں ہے، صدیق اکبر تو اس طرح نہیں ہے، ابو بکر تو اس طرح نہیں ہے، وہ تیری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا۔ فلما انتصرت، جب تو نے اپنا جواب خود دینا شروع کر دیا، ذهب الملک، وہ فرشتہ تو مجلس سے چلا گیا، وقعد الشیطان، اور شیطان مجلس میں آ کر بیٹھ گیا۔ اب تو شیطان کا کام ہے نا، ایک آدمی غصے میں ہے، دوسرا بھی غصے میں آ گیا، اب تو شیطان کا معاملہ بن گیا۔ اب شیطان نے کہا بھئی یہ بھی غصے میں آ گئے، اب 10 باتیں وہ کرے گا، 10 باتیں میں ان کے دل میں ڈالوں گا، یہ بھی کریں گے۔ فرمایا جب تو نے خود جواب دیا، وہ فرشتہ چلا گیا، اس کی جگہ شیطان آ کر بیٹھ گیا۔ فلم اکن لاجلس اذا مع الشیطان، پھر میں ایسی مجلس میں تو نہیں بیٹھ سکتا جہاں شیطان بیٹھا ہو۔ فرمایا جب تک وہ فرشتہ تھا میں بھی مجلس میں رہا، اور جب مجلس میں شیطان آ گیا، فرمایا پھر میں تو شیطان کے ساتھ مجلس میں بیٹھنے والا نہیں تھا، اس لیے میں اٹھ گیا۔ تو دیکھیے کتنا عظیم ہے یہ عمل کہ اگر آپ کو کوئی برا بھرا کہتا ہے، خاموشی اختیار کریں۔ اگر وہ عیب آپ کے اندر موجود ہے جو وہ بیان کر رہا ہے، تو وہ اپنے لیے گڑھا کھود رہا ہے۔ کسی مسلمان کے عیب پر اسے شرمندہ کرنا اللہ رب العزت اسے پسند نہیں فرماتے، پردہ داری کو پسند فرماتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر وہ عیب موجود ہے اور وہ آپ کے عیب بیان کر رہا ہے، آپ خاموش رہیں، اور اگر وہ آپ کے اندر عیب موجود ہی نہیں ہے تو پھر تو وہ بہتان لگا رہا ہے، پھر تو ایسی بات کر رہا ہے جو عیب جوئی سے بھی بڑھ کر ہے، پھر اللہ خود اس کا جواب دیں گے۔ لیکن انسان یہ نہیں کرتا، ہم اللہ معاف فرمائے برداشت نہیں کر سکتے، ہم چاہتے نہیں جی فوراً بدلہ لیا جائے۔ جب فوراً بدلہ لیتے ہیں تو فرمایا پھر فرشتے تمہاری مجلسوں سے چلے جاتے ہیں، پھر شیطان آ جاتے ہیں۔ پھر یہی تو ہوتا ہے، چھوٹی سی بات پہ جھگڑا ہوتا ہے۔ ہمارے طالب علم ہے نا، یہ تو اللہ والے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ان میں بھی جھگڑا ہو جاتا ہے، لیکن الحمدللہ اکثر نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی سال میں 1-2 واقعات جھگڑے کے بھی آ جاتے ہیں، اور وجہ جب ہم دیکھتے ہیں بالکل معمولی سی۔ اب وجہ کیا ہوئی بھئی، جھگڑا کیوں ہو گیا تم میں؟ جی یہ باہر نکلا تھا، بتی جلائی تھی، واپس آ کے بتی نہیں بند کی۔ اللہ کے بندے، یہ بٹن بند کرنا یہ کوئی بات ہے؟ اب کس پہ جھگڑا ہو گیا؟ اور اتنا بڑا جھگڑا ہوا کہ ایک دوسرے کو مارنے مرنے پر آ گئے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے اتنا چھوٹی سی بات پہ اتنا بڑا جھگڑا؟ شیطان بیچ میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، 10 باتیں اس کو پڑھاتا ہے، 10 باتیں اس کو پڑھاتا ہے۔ تو آسان عمل یہ ہے کہ آپ سے کوئی جھگڑا کرے آپ خاموش رہیں، ہو سکے تو مجلس ہی چھوڑ کے چلے جائیں، بس برداشت نہیں ہو رہا تو وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ اس کے علاوہ بھی غصے کے علاج ہیں۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال استب رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آدمیوں کے نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کیا، جھگڑا ہو گیا، 2 آدمیوں میں جھگڑا ہو گیا۔ فغضب احدهما غضبا شدیدا، ان دونوں میں سے ایک تو اتنا ناراض ہوا کہ غصے سے کانپنے لگا، حتی خیل الی ان انفه یتمرغ من شدت غضبه، یہاں تک کہ مجھے تو یہ خیال ہوا کہ اس کا ناک اتنی زور سے ہل رہا ہے اس کا یہ ناک گر نہ جائے۔ فرمائے مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ ناک اتنی زور سے ہلاتے ہلاتے کہیں زمین پر نہ آ پڑے، اتنا غصے، شدید غصے میں آ گیا، کانپ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، یہ وہ۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لاعلم کلمۃ، ایک کلمہ میں ایسا جانتا ہوں، لو قالها، اگر یہ شخص وہ کلمہ پڑھ لے، لذهب عنه ما يجد من الغضب، جو جتنا بھی شدید غصہ سے آیا ہے یہ سارا غصہ ختم ہو جائے گا۔ فرمایا میں یہ ایک ایسا کلمہ معلوم ہے، اگر یہ شخص وہ کلمہ پڑھ لے تو جتنا بھی یہ غصے میں ہے، کانپ رہا ہے اور اس کو سمجھ آپے سے باہر ہو گیا، یہ سارا غصہ ختم ہو جائے گا۔ فقال ما هي یا رسول اللہ، حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں میں نے کہا یہ کون سا کلمہ ہے؟ قال تقول اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم، کیا کلمہ ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم، اے اللہ مجھے شیطان مردود سے پناہ دے دے۔ اگر یہ یاد ہے تو صحیح ہے، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم۔ اگر یہ یاد نہیں ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ تو یاد ہے نا سب کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
غصے کی حالت میں یہ پڑھتے رہیں 7 مرتبہ سے پہلے آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا انشاءاللہ. بار بار پڑھیں، 7 مرتبہ تک نہیں پہنچیں گے کہ آپ کا غصہ بالکل پانی بن جائے گا. فرماتے ہیں میں یہ ایسا کلمہ، بعض علماء نے فرمایا ہے درود شریف. اگر آپ شدید غصے میں آ گئے تو درود شریف پڑھیں. درود شریف پڑھنے سے آپ کا غصہ فوراً ختم ہو جاتا ہے. قال فجعل معاذ یامرہ، فرماتے ہیں حضرت معاذ میں نے پوچھ لیا کون سا کلمہ ہے، آپ نے بتا دیا. فرمایا میں اس شخص کے قریب گیا، میں اسے جا کر کہہ رہا تھا پڑھ لے پڑھ لے پڑھ لے. فابا وضحک، وہ انکار کرتا رہا، اس نے یہ کلمہ نہیں پڑھا اور مجھ پر ہنسنے لگا کہ یہ کیا بات ہے، میں یہاں لڑ رہا ہوں اور تم مجھے کہہ رہا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم پڑھ. میری مدد کر لیے تو 2-4 گالیاں سکھا کہ میں اس کو گالیاں جو اللہ معاف فرمائے. فرمایا نہیں پڑھا اس نے. وجعل یزداد غضبا، اور اس کا غصہ بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا. تو غصے کی حالت میں کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا درود شریف. اور بھی اس کے علاوہ علاج پیارے محبوب نے بتائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. غصہ زیادہ ہو گیا، آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں. ایک علاج یہ فرمایا کہ غصہ جو ہے یہ شیطان کا اثر ہے. غصہ شیطان نے آپ کو ایک گویا کہ چونٹی مار دی، آپ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، ہاں بھائی ماشاءاللہ میرا چیلا بن جا. اور شیطان پیدا ہوا ہے آگ سے. پیارے محبوب نے فرمایا غصے کا علاج کرو پانی سے. اگر زیادہ اتنا غصہ آ جائے فوراً وضو کر لے، وضو کرنے سے بھی غصہ ختم ہو جاتا ہے. تو بہرحال پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ غصے کی حالت میں ہم کوئی عمل نہ کریں، کیونکہ غصہ ایک ایسی شیطانی عمل ہے، ایسا شیطانی چال ہے کہ اگر غصے کی حالت میں آپ مغلوب ہو گئے تو پھر آپ کی دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ معاف فرمائے کبھی کبھی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے. تو غصے کی حالت کو کنٹرول کرنا یہ بہت ضروری ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا منورا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.